الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم أحب إلى الله يوم النحر من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتوب بها نفسه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، قربانی کے ان 3 ایام میں قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس دن اگر کوئی صدقہ کرے بہت زیادہ تو اتنا ثواب اسے نہیں ملے گا جتنا قربانی کرنے پر ثواب ملے گا. چاہے وہ فرض قربانی کر رہا ہو یا نفل قربانی کر رہا ہو، ہر شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی قربانی کو ترک نہیں فرمایا. ہمیشہ پابندی کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کرتے رہے. اسی لیے ہمارے علماء نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، آج تقریباً 36-37 ہزار روپے بنتے ہیں. اگر کسی کے پاس روپیے پیسے مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان ہو جو استعمال میں نہ آتے ہوں، استعمالی نہ ہوں، اگر ان کی مالیت اتنی پہنچ جاتی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت صاف ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، اور اس نے قربانی نہیں کیا، آپ نے فرمایا ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے. یعنی سختی کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. آج ہمارے گھروں میں بڑے مسائل ہیں. پہلے زمانہ بڑی ایمانداری کا ہوا کرتا تھا. ایک باپ گھر کا مکمل مالک ہوا کرتا تھا، اور جتنے بھی لڑکے والد صاحب کے ساتھ گزر عیش کرتے تھے، وہ سارے ہی بچے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. جو کماتے باپ کے ہاتھ میں لے جا کر ڈال دیتے، اور باپ اپنے بچے کو جیب خرچ دیا کرتا تھا. اس جیب خرچ سے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا. آج صورتحال بدلی ہوئی ہے. کم گھر ایسے ملیں گے جہاں پر بچے خیانت نہ کرتے ہوں. رہتے باپ کے ساتھ ہیں لیکن کما کر اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے والد کو دیتے نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں باپ تو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اولاد صاحب نصاب ہیں.
ایسے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب گھر میں ہیں ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر باپ حیات ہیں اور بچوں نے الگ سے کچھ نہیں رکھا، سارا کچھ باپ کو دے دیا، تو باپ مالک ہیں۔ اب صرف قربانی باپ کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔ وہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک پریوار پر ایک قربانی واجب ہے، یہ حدیث اسی پس منظر میں بیان کی گئی ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارے جو حالات ہیں، ان حالات کے پس منظر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو نہیں بیان فرمایا۔ ہمارے یہاں صورتحال بدلی ہوئی ہے کہ ہر بیٹا 50-60 ہزار 70 ہزار لاکھ 2 لاکھ بلکہ 10-20 40 لاکھ 50 لاکھ روپے تک میرے علم کے مطابق اپنے والد کے علم کے بغیر رکھتے ہیں، اور نہ اس پیسے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور نہ قربانی کرتے ہیں، تو وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے باپ سے الگ رکھا ہوا ہے تو صاحب نصاب ہیں، اس کے مالک ہیں، ان کے اوپر قربانی کرنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے والد سے خیانت کریں تو اس خیانت کا انہیں گناہ ملے گا، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب تک باپ زندہ ہیں سارا کچھ باپ کی ہی ملکیت میں رہنا چاہیے اور سب کچھ باپ کے پاس ہونا چاہیے، اور بیٹے باپ کے معاون سمجھے جائیں کہ جو کچھ بھی کما رہے ہیں ابا کا تعاون کر رہے ہیں۔ اگر علیحدہ ہو گئے ہو تو الگ مسئلہ ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے والد سے الگ رہ رہا ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے کہ اس کی ملکیت علیحدہ ہو گئی، سب کچھ علیحدہ ہو گیا۔ لیکن ایک ساتھ رہنے کے باوجود بڑی بڑی رقمیں الگ سے اپنے پاس رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے خیانت ہے، اور اپنے والد صاحب کے ساتھ خیانت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور بالکل صحیح حدیث ہے، امام البانی نے بھی اس پر صحت کا حکم لگایا، فرماتے ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ابن آدم نے یعنی انسان نے، آدم کے بیٹے یعنی انسان نے قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال میں قربانی کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، آپ جس جانور کی قربانی کرتے ہیں، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ اور اپنی کھر کے ساتھ، اضلاف اپنی کھر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں لایا جائے گا۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں 100 جانور کی مثال کے طور پر قربانی کی، اللہ نے عمر لمبی دیا، ہر سال قربانی کرتے رہے، 100-200 جانور کی قربانی آپ نے کر لیا۔ یہ 100-200 جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے کہ آپ نے ان کی قربانی کی ہے، اور وہ جانور اپنی کھر کے ساتھ آئیں گے، ان کے اوپر بال بھی اگا ہوگا اور ان کے اوپر سینگ بھی لگی ہوگی، اسی حال میں جیسے جانور تھے اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ خون قبول ہو جاتا ہے۔ ابھی زمین پر گرا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گیا۔ فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ۔ یہ خوشی کا مقام ہے کہ ہم نے خون بہایا
اور ابھی وہ خون زمین پر گرا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ قربانی کے سلسلے میں ایک دوسری حدیث بھی مروی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ تو بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے سمجھداری بھرا سوال کیا، پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی کریں گے، اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے جانور میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یہ سمجھانے کا ایک پہلو ہے، ورنہ جانور کے ایک ایک جز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے سوال آگے بڑھایا، کہا فالصوف یا رسول اللہ، اگر کسی جانور کے بدن پر اون ہے، جیسے بھیڑ وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں اس کے اوپر اون ہوتا ہے، تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون والے جو جانور ہیں ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو قربانی کرنا یہ ان 3 ایام میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مالی جتنی بھی عبادتیں ادا کی جا سکتی ہیں، قربانی کے دن میں قربانی کرنا ان تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے وسعت کے مطابق قربانی کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے دوسرے دن کے مقابلے میں، اور دوسرے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے تیسرے دن کے مقابلے میں۔ ہمارے یہاں ایک چلن ہے، ایک رواج ہے اور زمانے سے چلا رہا ہے، ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے تب سے دیکھ رہے ہیں کہ عموماً لوگ پہلے دن قربانی کر لیے، اس کے بعد تیسرے دن قربانی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تیسرے دن اگر 2 ہی دن قربانی کرنا ہے تو دوسرے دن کر لیا جائے، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور کوشش کرنا چاہیے کہ گھر کا جو مالک ہے اس کے نام پہلے دن ہو جائے، گھر کے مالک کی طرف سے پہلے دن ہو جائے، اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بعد میں کر لی جائے جو نفلی قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو قربانی کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے فربا جانور کی قربانی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، گو حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس پر وضع کا بھی حکم لگایا کہ موضوع حدیث ہے، لیکن اس کا مفہوم دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ اپنی قربانی کے جانور کو خوب فربا کرو، اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بطور حدیث کے لوگوں نے نقل کیا ہے۔ اس کا جو پہلا جز ہے سمنوا ضحایاکم، کہ اپنی قربانی کے جانور کو خوب فربا کرو، یہ دوسری کئی ساری حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو پڑھا تھا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین۔ تو یہ اس طرح کے جانور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو بہت زیادہ فربا ہوا کرتے تھے۔ دمبا جانور کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ ہمارے لیے بہتر ہے خسی جانور کی قربانی کرنا، بے عیب جانور کی قربانی کرنا۔ اگر جانور کی دم یا کان وغیرہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہو تو ایسا جانور عیب دار ہو جاتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور آپ نے بھینس لیا، اس کی 2 لر سوکھ گئی ایک دم، یا 2 ہی لر ہی ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر 3 ہے تو ہو جائے گی، اگر صرف جو ہے 2 لر بچی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے مسئلہ اس سال پوچھا کہ اگر 5 لر ہو جائے تو 5 لر ہو جائے تو قربانی جائز ہے۔
اگر کسی جانور کے اندر 5 لر ہو، بھینس آپ نے خریدی اس میں 5 لر ہے، تو اس کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ جانور اگر کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دونوں آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آنکھ بند کر کے چارہ اس کے سامنے رکھیے، پتی وغیرہ کچھ بھی ڈالیے، اگر دونوں آنکھ سے نظر آئے گا تو دونوں آنکھ سے دیکھ لے گا، اگر نظر نہیں آئے گا تو نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ طریقہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ جانور بہت دبلا نہ ہو، اتنا دبلا کہ خود سے چل کر مذبح تک، ذبح ہونے والی جگہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر جانور ایسا ہے کہ خود سے چل کر چلا جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ کوئی جانور لنگڑا ہو گیا، 3 ہی پیر پر چلتا ہے، اپنے 4 پاؤں پر نہیں چلتا، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ 4 پاؤں پر چلنا ضروری ہے، کم از کم 4 پیر زمین پر پڑ رہے ہوں۔ اگر 4 پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ جانور کے پیر میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ ابھی میں جمعہ کے لیے آ رہا تھا، ایک صاحب کا فون آیا کہ جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا تو بتانے لگے کہ ایک پیر جو ہے اٹھا کر چل رہا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر 4 پیر زمین پر رکھتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور 4 پیر زمین پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کرنے کے لیے بے عیب جانور خریدا جائے، اور جانور خریدتے وقت ایک بات کا اور لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے بکرا خریدا ہے تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھینس خریدی تو اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے کم کا ہے، چاہے 1 دن کم ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے بکرا خریدا، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک علامت بیان کی گئی کہ جانور اگر داتا ہے تو 1 سال کا مان لیا جاتا ہے، بکرا ہے تو، اور بھینس ہے تو 2 سال کی مان لی جاتی ہے۔ اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ داتا جانور دیکھ کر خریدیں، اس لیے کہ سوداگر جو بیچنے کے لیے آتے ہیں بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ان کو بیچ کر جانا ہے، وہ کب کہیں گے کہ یہ 2 سال کا نہیں ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ 2 سال ہو گیا۔ اس لیے داتا دیکھ لیجئے اور دیکھ کر جو ہے جانور خریدیے، اور کوشش کریے جانور خریدتے وقت کچھ تجربے کار لوگوں کو لے کر جانا چاہیے تاکہ گابھن جانور نہ خریدنا پڑے۔ بعض مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے، ہم بنکر لوگ ہیں، ہمیں اس کا آئیڈیا اور پتہ نہیں ہوتا، گئے ہم نے جا کر خریدا اور ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ گابھن نکل آیا۔ اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا اور ذبح کرنے سے پہلے معلوم ہو گیا تو اس کو جو ہے ذبح نہیں کرنا ہے، اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیں۔ اور اگر آپ نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس میں سے زندہ جانور نکل گیا تو اس جانور کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اور ہم نے جس جانور کی قربانی کی ہے، کئی ایک شریک ہیں ساتھ میں، تو ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو شریک ہیں ان میں کسی کی کمائی حرام نہ ہو۔ اگر ایک کی کمائی بھی حرام ہوگی تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ 7 شریک ہیں تو 7 میں سے کسی کی نیت گوشت خوری کی نہ ہو، یعنی قربانی ثواب کی نیت سے کی جائے، گوشت خوری کی نیت سے نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے دکھانے کے جذبے سے نہ کی جائے کہ ہم نے 70,000 کی بھینس لے لیا اور 80,000 کی بھینس لے لیا، اب محلے میں گھما رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں، دیکھو کتنا فربا جانور ہے فلانے حاجی صاحب کا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانور کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے ہیں، دلوں کا تقوی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اچھا سے اچھا جانور ذبح کیجئے، لیکن دکھانے کے جذبے سے نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ذبح کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کیجئے اور اپنی حیثیت کے مطابق کیجئے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت بڑا جانور لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بہت دن میں بہت زیادہ قرض لگا ہوا ہے اور 50-60 ہزار کی بھینس آ رہی ہے، پہلے قرض اتاریے اور اس کے بعد لمبی لمبی قربانی کیجئے۔ حقوق العباد کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے حقوق اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقروض نہیں بنایا، مال و زر سے نوازا ہے، خوب قربانی کیجئے، خوب ثواب حاصل کیجئے۔ آج نہیں آپ کے پاس، آپ مقروض ہیں تو نہ کیجئے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نے پڑھا کہ کبھی 1 سال اور کبھی 2 سال تک یہ دونوں حضرات قربانی نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض ائمہ فرماتے ہیں قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان ایام میں یہ دونوں حضرات صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے ان کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ قربانی کر سکیں، ورنہ تو تمام صحابہ قربانی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے اگر مقروض ہیں تو قرض کی ادائیگی کی زیادہ کوشش کیجیے۔ قربانی کرنے کے بعد اگر کئی ایک شریک ہیں تو جو گوشت آپ کے یہاں نکلا، اس گوشت کے اگر 7 شریک ہیں تو اس کو 7 حصے میں بانٹ لیجئے۔ حصہ تول کر لگایا جائے، یہ ایک دم ضروری ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم نے تول کر نہیں لگایا تو یہ سود بن جاتا ہے۔ تقسیم کرنا بھی حکماً بے ہے، تول کر اس کو تقسیم کیجئے۔ 7 شریک ہیں، چاہے سب راضی ہوں تب بھی راضی ہونے کے باوجود ترازو رکھ لیجئے، اس کو تول کر ایک دوسرے کو دیجئے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو ابھی مجھے یاد آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔